کیا آپ جانتے ہیں بعض اوقات جنت کا فیصلہ نہ لمبی عبادت سے ہوتا ہے نہ بڑے صدقے سے بلکہ حلال و حرام کی فکر سے ہوتا ہے۔ آج ہم آپ کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ایسے صحابی کا واقعہ سنانے جا رہے ہیں جس کی خاموش امانت داری اللہ رب العزت کو اتنی پسند آئی کہ جنت کی بشارت عطا فرما دی گئی۔ مدینہ منورہ کی وہ پرنور صبحیں جب مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں فجر کی نماز ادا کی جاتی۔ نبی رحمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امامت فرماتے اور صحابہ کرام سلام پھیرنے کے بعد کچھ دیر ذکر و صحبت میں بیٹھے رہتے، مگر ایک صحابی ایسے تھے جو سلام پھیرتے ہی خاموشی سے مسجد سے باہر نکل جاتے۔ یہ تھے حضرت ابو دجانہ۔ یہ عمل روز کا معمول بن گیا، یہاں تک کہ چند صحابہ کرام نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ اس طرف دلائی۔ اگلے دن جب فجر کی نماز مکمل ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نرم لہجے میں فرمایا، ابو دجانہ، آج کل تم سلام پھیرتے ہی مسجد سے کیوں نکل جاتے ہو؟ حضرت ابو دجانہ نے ادب سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پڑوس کے گھر کھجور کا ایک درخت ہے جس کی کچھ شاخیں میرے صحن کے اوپر سے آتی ہیں۔ رات کے وقت پرندوں کی وجہ سے کچھ پکی کھجوریں میرے گھر کے صحن میں گر جاتی ہیں۔ وہ لمحہ بھر رکے اور پھر آنکھیں چکا کر بولے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں فجر کے بعد اس لیے جلدی جاتا ہوں تاکہ میرے بچے جاگنے سے پہلے وہ کھجوریں سمیٹ کر میرے پڑوسی کے صحن میں رکھاؤں۔ مجھے ڈر ہے کہیں میرے بچے لا علمی میں وہ رزق نہ کھا لیں جو ان کے لیے حلال نہیں۔ یہ سن کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک خوشی سے دمک اٹھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو دجانہ، تمہیں بشارت ہو، اللہ رب العزت تمہاری اس امانت داری سے اتنا خوش ہوا ہے کہ تمہارے لیے جنت کی بشارت ہے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ زمین انسان کے رزق کا مسکن ہے، مگر ہم اپنے اہل و عیال کے رازق نہیں بلکہ امانت دار محافظ ہوتے ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ بچوں تک رزق حلال پہنچائیں، انہیں حلال و حرام کا فرق سکھائیں اور ان کے نام پر حرام کو جائز نہ بنائیں۔ آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں مال حرام عام ہو چکا ہے اور جواز یہی دیا جاتا ہے، بچوں کے لیے کرنا پڑتا ہے۔ مگر یاد رکھیے، حضرت ابو دجانہ نے بچوں کے لیے ہی حرام سے بچنے کا راستہ اختیار کیا اور جنت کے حقدار بن گئے۔ اے اللہ، ہمیں بھی حضرت ابو دجانہ جیسی ایمانداری عطا فرما، ہمیں حلال و حرام میں فرق کرنے کی توفیق دے اور اپنی اولاد کی آخرت سنوارنے والا بنا، آمین یا رب العالمین۔ اگر یہ واقعہ آپ کے دل کو چھو گیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنوں کے ساتھ شیئر کریں اور ایسی مزید ایمان افروز کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔